من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأيها الإخوة الكرام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ جی دوستو، تاخیر کے لیے سب سے پہلے میں آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ میں نے یہاں پہ مائک جو ہے نا، کیمرہ دونوں الگ الگ سے لگایا ہے۔ دونوں الگ سے لگنے کی وجہ سے ان کی سیٹنگز پراپر ہو نہیں پائی، اس کے لیے پھر ہمیں دوسری ترتیب بنانی پڑی، اس لیے تاخیر ہوئی، معذرت خواہ ہوں۔ اور کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ 9 بجے، تو میں کچھ باہر گیا ہوا تھا، اس لیے 9 بجے کی کلاس ہم نے 9:30 بجے پر منتقل کر دی تھی۔ آج کی ہماری جو پہلی کلاس ہے یہ تعارفی کلاس ہے، ڈیمو کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ ہمارے ادارے کا تعارف دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ علقمہ اسکلز ہب کے نام سے الحمدللہ 2-2.5 سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جس میں خاص کر ہمارا مقصد امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو ایمرجنگ اسکلز، ڈیجیٹل اسکلز کو سکھانا ہے، تاکہ امت مسلمہ اس دور میں آگے بڑھ سکے اور ہم تمام کی پریزنٹیشن اسکلز اچھی ہو، تاکہ ہم دوسری اقوام کے مقابلے میں معاشی اعتبار سے بھی مضبوط ہو اور دیگر اکنامک، فنانس، اقتصادیات کے اعتبار سے بھی ہم لوگ مضبوط ہو۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں جدید دور، جدید مہارتیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم مسلم قوم کو اور مسلمان نوجوانوں کو بالخصوص موجودہ دور کی جدید مہارتیں سکھانے پر بالخصوص کام کر رہے ہیں۔ تعارف آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مختصر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ جی آگے چلتے ہیں ہم آگے کی سلائیڈ کی طرف۔ خطابت کا تعارف۔ اچھا، میں آگے مستقل بات کروں اس سے پہلے آپ تمام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر کورسز ہم لوگ اس طریقے سے کراتے ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیجیٹل دور کی ڈیجیٹل مہارتوں کی طرف رہبری کرنا، لوگوں کو مچھلی دینے اور کھلانے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھانا، اس لیے کہ قوم خیرات سے نہیں بلکہ محنت و اسکل سے ترقی کرتی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم لوگ مسلمانوں کو، مسلم نوجوانوں کو یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ اس میں ہمارا نقطہ نظر اور ہمارا جو ٹارگیٹ ہدف ہوتا ہے وہ کوئی مسلک نہیں ہوتا ہے، کوئی مشرب نہیں ہوتا ہے اور کوئی فرقہ بندی نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت امام اعظم ابو حنیفہ کے عقائد و نظریات کی اتباع کرتے ہوئے اس طریقے سے ان چیزوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی مسلک کے، کسی بھی فرد کے عقائد و نظریات کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کو برا نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ ہو، بس یہ ہے کہ وہ سیکھ جائے اور یہاں سے سیکھنے کے بعد وہ اپنے طور پہ اپنے ادارے سے، اپنی کلاس سے، اپنے پلیٹ فارم سے دین کی خدمت جس طریقے سے اپنے عقائد و نظریات کے مطابق کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ البتہ بنیادی طور پر بغیر کسی اختلافی بات میں جائے، بغیر کسی
انتشار میں جائے، اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، اختلافات کی طرف نہیں جاتے. تو خطابت کورس کے اندر بھی ہمارا یہی طریقہ ہوگا. جیسے دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوگا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جی یس اوکے ٹھیک ہے. یہ ہمارا قرآنی عربی کورس ہے. الحمدللہ اس کورس کو ہر مسلک کے لوگ کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے اسکول، اپنے اپنے مدرسے، اپنے اپنے مکتب میں جا کے وہ اپنے طریقے پر پڑھا رہے ہیں. ہم صرف آسان طریقے کے مطابق قرآن کیسے بچوں کو، بڑھوں کو، عوام کو سمجھائیں گے، یہ سکھاتے ہیں اس کورس کے اندر. اس میں الحمدللہ ہر مسلک کے جماعت اسلامی بولو، غیر مقلد بولو، اہل حدیث، امام احمد رضا صاحب کو فالو کرنے والے، یا دیوبندی مسلک کو فالو کرنے والے، الحمدللہ ہندوستان کے تمام مکاتب کے لوگ اس کورس کو کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے مدارس میں پھر اس کو شروع کر رہے ہیں. اب وہ وہاں پر کیا تشریح کر رہے ہیں قرآن کی، وہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم صرف فہم قرآن کا جگاڑ سکھا رہے ہیں کہ 8-9 سال کے بچوں کو کیسے قرآن کا ترجمہ سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ترجمہ سکھا رہے ہیں، وہ تشریح ان کے اوپر منحصر ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا خطابت کا کورس بھی ہے کہ اس میں ہم خطابت کے اصول، منہج، طریقے سکھائیں گے. باقی پھر وہ آپ کا جو عقیدہ، نظریہ ہے، وہ آپ کا اپنا ذاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے سیکھنے کے بعد اپنے عقائد و نظریات کے مطابق جو ہے اگر بیان کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے. اچھا، اب ہم سلائیڈ کی طرف آ جاتے ہیں. اس لیے خطابت کا کورس جو شروع کیا گیا قرآنی عربی کورس کے بعد، اس کا مقصد یہی ہے کہ خطابت کو فن خطابت کو اسکول، کالج، مدرسہ، ہر جگہ پر جو ہے نا باقاعدہ سکھایا جائے. تو یہاں پہ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو باقاعدہ سیکھنے آئے، لیکن ان میں بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ پہلے سے ایکسپرٹ ہے، اچھے اپنے علاقے کے مشہور خطیب ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو یہاں جوڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ادارے میں، ہمارے یہاں مدرسوں میں جو عام طور پہ دیکھیں گے تو خطابت بس ایک روایتی طریقے سے چلی جا رہی ہے، تو اس کو ایک منظم طریقے کے مطابق آپ سکھا سکے تو یہ کورس ہے. یہاں سے آپ کو سکھانے کا طریقہ مل جائے گا، سکھانے کا مواد مل جائے گا. اس کے بعد آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنے طریقے کے مطابق سکھا سکتے ہیں، اپنے عقید و نظریات کے مطابق سکھا سکتے ہیں. یہاں سے صرف منہج اور طریقہ کار آپ کو ٹیکنیک مل جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میرے خیال سے بہت سے ساتھیوں کا جواب ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ الحمدللہ میں عالم ہوں، حافظ بھی ہوں، 17 قرات بھی کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے دینی حوالے سے بھی کافی کورسز کیے ہیں اور دنیاوی حوالے سے بھی کافی کورسز کیے، اور ابھی بھی میں تقریباً 6 سے 8 گھنٹہ پڑھائی کرتا ہوں باہر کے اداروں کے ذریعے سے، مختلف ممالک کے مینٹورز کے ذریعے سے، اور وہی جو چیز سیکھ رہے ہیں اسی کو اپنے اساتذہ کی طرف سے، اپنے مینٹورز کی طرف سے اسی کو ہم عوام تک نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خطابت کورس جو ہے یہ آپ کا ہمارے استاد ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہے، ان شخصیات سے ہم نے پبلک اسپیکنگ کا کورس کیا ہے. پبلک اسپیکنگ اس دور میں بہت اہم ہے اور ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اسی کو ہم نے جو ہے پبلک اسپیکنگ کو تھوڑا سا مدرسے والا لک دے کے سکھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم نے ڈاکٹر عارف صدیقی وغیرہ سے سیکھا تھا. ٹھیک ہے، میرا کچھ تعارف میں نے کرا دی. خطابت کا تعارف، خطابت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عوام سے اجتماع ہم کلام ہونے کا نام خطابت ہے. میں شارٹ میں تیزی سے نکلوں گا اس لیے کہ سفر لمبا ہے، آپ لوگ ان سلائیڈ کو دیکھتے جائیے گا. دیکھیے، خطابت ایک صدقہ جاریہ ہے، خطابت انبیاء کی میراث ہے، خطابت تبلیغ دین کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. اسی لیے ہم باقاعدہ طور پہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں کہ خطابت کو مستقل طور پر سکھایا جائے، اور جس طریقے سے ماضی قریب میں ہندوستان میں بڑے بڑے خطیب ایسے ہوئے کہ انسان ان کو سنتا تھا تو سنتے رہ جاتا تھا، تو جو ان خطبہ کی کمی آج جو باقی ہے ان کمیوں کو پورا کیا جائے، اس خلا کو پورا کیا جائے،
اور اس درجے، اس معیار، اس لیول کے خطبہ دوبارہ سے ہمیں میسر اور ہم ان کو سن سکے. اس لیے ہم یہ پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر شہر میں ایسے ادارے قائم ہو جائیں. جی، خطابت اصطلاحاً اس فن کا نام ہے جس کا مقصود و مطمح عوام سے خطاب کرنا اور ان کے دل و دماغ میں اپنی غایت و منشا اتارنا ہے. ٹھیک ہے، سلائیڈ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. قلم اور کاغذ کاپی آپ اپنے ساتھ رکھیں اور قیمتی پوائنٹ کو لکھتے جائیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے کچھ پروفیسر حضرات سے سیکھا ہوا ہے تو اسی لیے کچھ حوالے آپ لوگوں کو ایسے ملیں گے. آپ کو اکابر علماء کے اور بزرگان دین کے حوالے تو ماشاءاللہ ہے آپ کے مطالعے میں، اس لیے ہم کچھ برٹش انگریز جو ورلڈ لیول پر فیمس ہے اسپیکنگ میں، تقریر و بیان میں، آتھرس میں، ان لوگوں کے حوالے کو لے کے چلیں گے تاکہ ان سے بھی ہمیں سیکھنے مل جائے، کیونکہ دنیا ان کو جانتی ہے، پوری دنیا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جوفس کانریڈ کا ہمارے پاس جو ہے ایک مقولہ ہے کہ لوگوں کو قائل کرنا ہے تو صحیح دلیل پر نہیں بلکہ صحیح الفاظ پر بھروسہ کرو. آواز کی طاقت ہمیشہ عقل کی طاقت سے زیادہ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ جوفس کیا کہہ رہے ہیں کہ آواز کی طاقت ہمیشہ عقل کی طاقت سے زیادہ رہی ہے. اس کی سب سے آسان ترین مثال ہندوستان کے لیے اگر میں دوں نا تو وہ ہے ہمارے مودی جی. ٹھیک ہے، اگر کوئی مودی جی کو لائک کرتا ہو تو معاف کیجئے گا مجھے، میں بس مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ دیکھیے بڑے بڑے آپ نے دیکھا بڑے بڑے جہاں پر لاؤڈ اسپیکرز ہوتے ہیں، جہاں سے زور شور سے آواز آ رہی ہوتی ہے، جہاں سے زیادہ جوش و خروش سے بولا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ پبلک اچھی خاصی جمع ہو جاتی ہے، مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پبلک عقل نہیں استعمال کرتی، وہ دیکھ رہی ہے کہ ساؤنڈ کہاں سے افیکٹ کر رہا ہے، ساؤنڈ کہاں سے بج رہا ہے، لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اچھی خاصی تعداد میں. تو جیسے مودی جی کو دیکھیے، مودی جی اپنی خطابت میں پرومپٹر یوز کرتے ہیں. پرومپٹر آپ گوگل پہ سرچ کیجئے کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پرومپٹر ہمارے سامنے ہوتا ہے جس میں ورڈ ٹو ورڈ دیکھ کر ہم بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مودی جی بہت غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی بول دیتے ہیں کہ بھائی پیٹرول اتنے میں ملے، 7 روپے میں ملے گا، کبھی بول دیتے ہیں کہ یہ ملے گا، کبھی بولتے ہیں یہ ملے گا. ٹھیک ہے، بعد میں ان کی پوری جماعت انکار کرتی ہے کہ ایسا بولا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی پبلک مودی جی کو زیادہ سن رہی ہے. مودی جی کی کوئی اسپیچ آتی ہے تو آپ دیکھیں اس کے ویوز کتنے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آواز کی طاقت ہے. پورا میڈیا اسی کو بول رہا ہے، اسی کو دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آواز کی طاقت ہمیشہ عقل کی طاقت سے زیادہ رہتی ہے. تو اگر ہمیں اچھی طریقے سے بولنا آتا ہے، ہمیں اپنی آواز کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچانا آتا ہے، تو لوگ ہمیں سننا شروع کر دیں گے، اور جب سنیں گے تو پھر وہ پسند کریں گے. ٹھیک ہے، تو اونچی آواز، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ زیادہ اونچی ٹائٹ آواز سے بولتے ہیں، تو ٹائٹ آواز سے بول کر جو بات مدلل انداز میں کوئی آدمی کر رہے نا، تو اس مدلل بات کو بھی دبا دیتے اپنی اونچی آواز سے. تو عام لوگوں کے اندر آواز کی طاقت ہمیشہ عقل کی طاقت سے زیادہ رہی ہے. جوزف کا کہنا یہ ہے اور بالکل پرفیکٹ کہنا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں ہم. خطابت کی تاریخ دیکھیے، خطابت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ تو ہم جدید خطابت کو اگر دیکھیں نا تو خطابت کا آغاز یونان کے مکتب فکر سے ہوا. خطابت کا جب ہم تاریخی لحاظ سے پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا آغاز یونانیوں کے پاس ملتا ہے کہ یونان کے وہ لوگ سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے فن تقریر کے ذریعے لوگوں میں بات پہنچانا شروع کی. جب ان کے ہاں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی تو ان کے پاس بڑے بڑے خطیب، قادر الکلام خطیب ہوتے تھے جو لوگوں کے جذبات کو گرم کر کے جذباتی طور پر لوگوں کو ملک کے لیے، نسل کے لیے، قوم کے لیے لڑنے کے لیے ابھارتے تھے، اپنی ریاست و اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ابھارتے تھے. یہ وہی دور تھا جہاں سے جدید خطابت کا آغاز ہوا، اور یہ وہی دور تھا جس کو ہم کہتے ہیں سکندر اعظم، یونان کا سکندر اعظم چلا تھا دنیا فتح کرنے. تو جدید خطابت کا آغاز یونان کی درسگاہوں سے ہوا اور ارسطو اور افلاطون کی اکیڈمیوں کے اندر سے سب سے پہلے جو ہے نا پبلک اسپیکنگ کے مدربین نکلنا شروع ہوئے. ان میں مشہور نام جو آتا ہے ڈیموستھین کا.
یہ یونان کا مشہور خطیب گزرا ہے۔ ڈیموستھین کی آواز نہایت بری اور بدھی تھی اور وہ بولنے میں بہت لکنت محسوس کرتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے قریب جانے کا، لوگوں کے دل میں بیٹھنے کا، لوگوں سے ریلیٹ اور کنیکٹ کرنے کا سب سے مؤثر اور آسان طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ خطابت ہے۔ فن خطابت کی خوب مشق کی اور رات دن آواز کا مجاہدہ کیا، اپنی آواز کو اس قابل بنایا اور اپنے مطالعے کو بڑھایا، اپنی معلومات سے بھی آشنائی کو مزید کیا، اور نتیجہ پھر کیا ہوا کہ یونان کا سب سے بڑا خطیب وہ سمجھا جاتا ہے۔ کون؟ ڈیموستھین۔ آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا ڈیموستھین، کہ تاریخ کا ایک عظیم خطیب بنا اور دنیا نے اس کو ایک عظیم رہنما کی شکل میں مانا، اور اس نے دنیا خطابت تک کئی صدیوں تک راج کیا اس نے، ڈیموستھین نے۔ سن رہے؟ میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ اس کی آواز بہت بری اور بدھی تھی، اس کی زبان میں لکنت تھی، لیکن اس نے محنت کی، مشق کیا، پریکٹس کی، تو ڈیموستھین دنیا خطابت کا سب سے بڑا رہبر اور رہنما سمجھا جاتا ہے۔ تو یونانیوں سے اس کا آغاز ہوا خطابت کا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ خطابت کے 3 عناصر، اپنی مائک کو بند رکھیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، خود مقرر یا خطیب جو اپنے فن اور شخصیت کی معرفت عوام سے خطاب کرتا ہے۔ نمبر 2، اس کا پیام یا موضوع جس کا اظہار انفرادی اور مقصود اجتماعی ہوتا ہے۔ نمبر 3، سامعین و حاضرین یعنی پبلک جس سے خطاب کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ نمبر 1، خود مقرر یا خطیب کہ اس کا اپنا انداز کیسا ہے، اس کا باڈی لینگویج کیسا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہیں، عوام سے کنیکشن بناتا ہے، وہ اس کا خطابت کے دوران آنکھوں کا لوگوں کے لیے یوز کرنا کس طریقے سے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آئی کنیکشن، اس کا آئی کنیکشن کیسا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ منحصر ہے ایک انسان کے اچھے خطیب ہونے پر۔ اس کا پیام یا موضوع جس کا اظہار انفرادی اور مقصود اجتماعی ہوتا ہے، تو وہ اپنے موضوع کو عوام کے جذبات سے کس طریقے سے لنک کرتا ہے، عوام کے جذبات کو کیسے اس کے اندر سمو دیتا ہے، یعنی عوام کی نفسیات اس موضوع سے کیسے جڑ جاتی ہے، اس کے جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ عوام ان الفاظ سے کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ جناب سنائی نہیں دے رہا ہے، انہوں نے مائک یہاں رکھی ہوئی ہے۔ مائک بند۔ برائے مہربانی مائک نہیں کھولیے، مائک نہیں کھولیے، مائک نہیں کھولیے۔ جی چلیے آگے چلتے ہیں ہم۔ تو خطیب اپنے موضوع کو لوگوں کے دلوں میں کیسے کنیکٹ کرتا ہے، موضوع کوئی بھی ہے لیکن اس کے بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دل سے اس کو محسوس کرتے ہیں، لوگوں کے دل کے اندر وہ ہونے لگ جاتا ہے، یعنی آپ کا جو مقصد ہے، جو پیغام آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ جی نمبر 3، آپ کے سامعین، پبلک جن سے آپ خطاب کریں، نفسیات کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے آپ کسی علاقے میں چلے گئے اور وہاں پر کوئی مخصوص ٹاپک جو چل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تناؤ بنا ہوا ہے، لوگوں میں اختلاف بنا ہوا ہے، تو آپ ایسے ٹاپک پہ اگر جا کے وہاں بات کریں گے اس علاقے میں تو ظاہر سی بات ہے لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ جو لوگ آپ کو پسند کرتے تھے وہ آپ کو ہیٹ کریں گے، آپ کے خلاف باتیں کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، لوگوں میں جھگڑا پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس علاقے میں جا کر اس علاقے کے مسائل کو پہلے جانتے ہیں، اس علاقے کے لوگوں کے پرابلم کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اگر گفتگو کرتے ہیں تو لوگ آپ کو زیادہ سنیں گے، لوگ آپ کی طرف لپکیں گے۔ اگر آپ کسی ایسے عنوان پر بات کر رہے ہیں جو مشترکہ ہے، سب کے لیے ہے، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے، تو ہر کوئی آپ کے قریب آئے گا، اور یہ ایک خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کا دل جیت سکے۔ ہمارے بعض جو علماء ہوتے ہیں، فضلاء ہوتے ہیں، خاص کر جدید،
وہ زیادہ تر اختلافی مسائل کو چھیڑتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ آسان یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایسے ٹاپک پر بات کریں جس کے ذریعے ہم ہر ایک کے دل تک پہنچ سکیں، جس میں لوگوں کے درمیان اختلاف نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان چیز لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جو ہے وہ ہے قرآن، کہ قرآن ایک ایسا ٹاپک ہے جو تمام امت مسلمہ کے لیے کامن ہے، اس پر آپ گفتگو کریں گے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ جی آگے چلیے، دیکھیے سلائیڈ ہمارے پاس کیا شو ہو رہی ہے۔ خطابت کی تاریخ، خطابت کی تاریخ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ مختصر میں بات کر لی ہے کہ جدید خطابت کا جو آغاز ہوا وہ یونان سے ہوا، ٹھیک ہے۔ مختصراً جب انسان نے بولنا شروع کیا وہیں سے خطابت کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان نے بولنا شروع کیا وہاں سے خطابت کا آغاز ہوا۔ انسان اور خطابت ہم عمر، دونوں کا ارتقائی سفر یکساں ہے۔ ابلاغ عامہ کا آغاز تقریر سے ہی ہوا تھا۔ جی یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے سائڈ میں تصویر آ رہی ہے، یہ پرانے زمانے کی تصویر کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ پہلے پرانے زمانے میں جیسے یونان کی ہم نے بات کی تو ان کے یہاں پر کس طریقے سے تقریر ہوا کرتی تھی۔ اور بھی دیکھیے میرے پاس تصویر یہاں پر ہے، خطابت کی پرانے زمانے سے تصویری مثال آپ دیکھیے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگوں سے اپنی باتیں منوا لیا کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک اور تصویر میں نے آپ کے سامنے شو کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہوں کے زمانے میں یا یونان کی ہم بات کر رہے ہیں تو یونانیوں کے زمانے میں کس طریقے سے آگے دیکھیں ایک اور تصویر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم انبیاء کرام کو رول ماڈل مانتے ہیں اپنے لیے، اور آپ انبیاء کرام کی تاریخ اور سیرت کو پڑھیں گے تو اس میں ایک چیز آپ کو کامن ملیں گی اور وہ ہے خطابت۔ ہر نبی نے اپنا پیغام اپنی جادو بیانی کے ذریعے، اپنے زور کلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ اسی فن کے ذریعے تمام قوموں کو راہ راست کی دعوت دی ہر نبی نے، یہاں تک کہ سلسلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور حضور انور، شافی محشر، ساقی کوثر، ہم سب کے پیمبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پہلا خطاب فرمایا تھا فاران کی چوٹی سے، آپ اس خطاب کو مکمل دیکھیے گا، عربی میں اس خطاب کو آپ دیکھیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا اس کی جادو بیانی کا، آپ کو انداز ہوگا اس کے زور کلام کا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک خطیب کہ کمال خطابت اور انتہائی خطابت تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی ختم ہوتی۔ اسی لیے یہاں پہ دیکھیں موجود ہے سورہ الرحمن کی آیت سے ہم نے شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا سورہ الرحمن میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کا علم القرآن، پھر اس کے بعد کا خلق الانسان، کہ مخلوق تو لاکھوں کروڑوں پیدا کی لیکن اس میں ذکر کیا حضرت انسان کا، پھر اس کے بعد کا خلق الانسان، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں تو بے شمار دیے لیکن ذکر کیا علمہ البیان، دیکھ رہے ہیں، یعنی انسان کی سب سے بہترین جو نعمت ہے اس کا ذکر کیا کہ قوت گویائی، انسان کا بولنا، علمہ البیان، ٹھیک ہے، انسان کا۔ تو اس سے ہمیں خطابت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک نبی کی زبان میں لکنت، آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ بچپن میں آپ کی زبان میں لکنت تھی، اسی لیے آپ نے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے آپ خطابت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی زبان کی لکنتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھی تھی کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اسے میرا زور بازو بنا دیجیے،
اسے میرا وزیر بنا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت دی۔ تو ایک نبی کو نبوت ملنے کی وجہ ہی خطابت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک نبی کو نبوت ملی خطابت کی بنیاد پر ہے۔ تو خطابت کی اہمیت میں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ وزیر کا مطالبہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ سے خطابت کے لیے دعا کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جی ہم پیچھے جا رہے ہیں، آگے چلیے۔ خطابت کا جادو، جی دیکھیے پرانے زمانے میں بادشاہ جب اپنے شہزادوں کو اتالیق کے مینٹورز ٹرینر کے حوالے کیا کرتے تھے تو وہ اتالیق شہزادوں کو جہاں فن خطابت سکھاتے تھے، جہاں شہزادی کے فن سکھاتے تھے، بادشاہی کے فن سکھاتے تھے، وہیں پہ جہاں یہ سکھاتے تھے کہ آپ کی وضع قطع کیسی ہونی چاہیے، بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، رکھ رکھاؤ کیسا ہونا چاہیے، تو وہاں ان کو گفتگو کے فن بھی سکھاتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے تو جو ہمارے سیاسی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ آپ باہر کے ممالک میں خاص طور پہ دیکھیں گے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ وہ خطابت سیکھنے پہ خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ عوام سے کنیکٹ ہو سکے، وہ مجمع عام میں گفتگو کرنے کے قابل بن سکے، اس کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خطابت کی ہر دور میں اہمیت ہے۔ آج بھی سیاسی پارٹیوں میں زیادہ اہمیت اسی کو دی جاتی ہے جو بولنے کا اچھا ہوتا ہے، جس کو بولنا آتا ہے، جو گفتگو کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اوباما کو دیکھیں، آپ گوگل یوٹیوب پہ سرچ کریں بیسٹ آتھر، بہترین اسپیکر، پبلک اسپیکر، بہترین خطیب، تو اس میں اوباما کا نام آئے گا، ہے نا، بہترین بولتا تھا۔ ابراہم لنکن کو دیکھیں آپ، ابراہم لنکن جب چھوٹا تھا نا، امریکہ کا پرائم منسٹر گزرا ہے ابراہم لنکن، ٹھیک ہے۔ ابراہم لنکن جب چھوٹا تھا تو سمندر کے کنارے پہ جا کے زور زور سے بولا کرتا تھا، لوگ اس کو بولتے تھے اتنا کیوں چلاتا ہے بھائی، تیری آواز بہت دور تک نہیں جانے والی ہے، سامنے سمندر ہے۔ تو ابراہم لنکن کا یہ حوصلہ تھا اور وہ بولتا تھا، دیکھیے تو صحیح خواب اس کا کہ ایک دن میری آواز سمندر چیر کے سمندر پار جائے گی اور دنیا میری آواز سنے گی۔ اور یہ بچپن کی اس کی مشق تھی کہ آگے جا کے دنیا کے بڑے خطیبوں میں ابراہم لنکن کا نام آیا اور امریکہ کا پرائم منسٹر بنا ابراہم لنکن، ٹھیک ہے۔ تو ابراہم لنکن کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ہندوستان میں دیکھنا ہے تو سیاسی خطیبوں میں اویسی صاحب کو دیکھ لیجئے، اویسی صاحب بڑا اچھا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان بین الاقوامی طور پر اگر آپ کو مسلم لیڈرز میں سیاسی طور پہ دیکھنا ہے تو رجب طیب اردگان کو دیکھیے کہ ان کی شارٹ کچھ کلپس کے اردو ترجمے آپ دیکھیے، بندہ جو منظر کشی کرتا ہے، بندہ جو مختصر میں لوگوں کو بتاتا ہے، بہترین انداز، سیاسی خطیب، ٹھیک ہے۔ تو سیاست دانوں کے نزدیک خطابت کی آج بھی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہے، دیکھیے میں آپ کو یہاں شو کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اگلی میٹنگ میں دیکھیں گے ہمارے پاس جاری ہے یا نہیں، جی اوکے۔ اس سے پہلے والی کلاس شاید ریکارڈ نہیں ہوئی، چلیے بسم اللہ، بہتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، بسم اللہ۔ خطابت کا جادو، سیرت النبی سے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی دیکھیے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ساحر کا لقب دیا وہ اس لیے کہ مشرکین سمجھ نہیں سکتے تھے، آپ جو بول رہے تھے، آپ توحید کی جو بات کر رہے تھے، آپ اخلاق کی جو بات کر رہے تھے، تو ان چیزوں کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساحر کا لقب دیا تھا۔ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے تو میں اسکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں، ایک منٹ، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے اب آ رہی ہے اسکرین آپ لوگوں کے سامنے؟ نہیں ابھی تو نہیں آ ہے۔ گئی اسکرین؟ جی آ گئی، اب آ گئی بسم اللہ، ٹھیک ہے۔
جی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ساحر کا لقب انہوں نے خطاب جو دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے تھے؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھے، ان کو ایمان کا نہیں پتا تھا، ان کو توحید کا نہیں پتا تھا، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے عربوں میں سب سے زیادہ افصح و ابلغ تھے۔ آپ گفتگو میں سب سے بہتر انسان تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو سامنے والے کو ایسا لگتا کہ مجھ پر کچھ ان کی گفتگو کا اثر ہو رہا ہے، جس کو وہ جادو سمجھتا، کیونکہ ان کے پاس اس چیز کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کی تاثیر کشش تھی، اس کو بتلانے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس اس سے بہترین کوئی نام تھا ہی نہیں۔ یعنی جو اس چیز کو تعبیر کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی لفظ، کوئی نام ہی نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے کہا تو اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز، خطابت کا اعجاز سمجھ میں آتا ہے کہ فصاحت و بلاغت میں آپ کا کمال کتنا زیادہ تھا کہ وہ آپ کو نہیں سمجھ سکے، اس وجہ سے انہوں نے آپ کو جو ہے نعوذ باللہ ساحر کہا اور طرح طرح کے الزامات آپ پر لگائے۔ تو خطابت کا جادو، اس کی کچھ مثالیں میں آگے اور دیتا ہوں ابھی کے زمانے کے حساب سے۔ آگے چلیے، خطابت کی ضرورت، پہلے ہم سلائڈ پوری کر لیں جلدی جلدی سے۔ خطابت کی ضرورت، آج کے زمانے میں دنیا کی قومیں تیر اور تلوار سے ایک دوسرے کو زیر نہیں کرتی، بلکہ اقتصادی ذرائع اور دوسرا میڈیائی پروپیگنڈے کے ذریعے سے جو ہے نا قومیں ایک دوسرے پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ صدی کہتے ہیں بولنے کی صدی ہے، یہ صدی جس دور سے 21ویں صدی سے ہم گزر رہے ہیں، بولنے کی صدی ہے، 5th جنریشن وار۔ اب لکھنے کی جگہ لوگ بول رہے ہیں، پچھلی صدی لکھنے کی تھی لیکن اب بولنے کی صدی ہے۔ اب لوگ بول کر وائرل ہو رہے ہیں، بول کر مشہور ہو رہے ہیں۔ پچھلی صدی میں لکھاری زیادہ مشہور ہوتے تھے، اس صدی میں ولاگرز زیادہ مشہور ہے، اس صدی میں پوڈ کاسٹر زیادہ مشہور ہو رہے ہیں، یوٹیوبر زیادہ مشہور ہو رہے ہیں، اور بولنے کے اب تو کتنے طرح طرح کے الگ 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 پلیٹ فارمز بن چکے ہیں جہاں پر لوگ اپنے بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور لوگوں میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بولنے کا دور ہے، اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم آج کے زمانے کے حساب سے ایک بہترین انداز سے بولنا سیکھیں تاکہ ہم لوگوں کے دلوں کے درمیان جو ہے نا اپنی بات کو بہترین انداز سے رکھ سکیں۔ یہ بولنے کا دور ہے، آپ بولنا سیکھیے۔ یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہے اور دیگر بڑے بڑے پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پر ہم دینی لوگوں کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے، ایک اچھے مواد کے اعتبار سے، اچھی پریزنٹیشن اسکلز کے اعتبار سے، اچھے انداز سے اسلامک میسج کو لوگوں تک کنوے کرنے کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے مد مقابل اگر ہم دیکھیں گے، کفار کو ہم دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، کرسچنس کو دیکھیں، خاص طور پہ اور بھی دوسری جو لابیز کام کر رہی ہے اسلام کے اگینسٹ میں، تو دیکھیں کتنا خوبصورت کنٹینٹ بنانا انہوں نے شروع کیا ہے، کتنا بہترین مواد وہ بناتے ہیں جس کی وجہ سے انسان غیر محسوس طریقے سے ان کے قریب ہوتے چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم لوگوں کے درمیان، ہمارے نوجوانوں کے درمیان الحاد بڑھتا جا رہا ہے، شرک بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ ان کے درمیان دیکھیں تو وہ ایتھسٹ ہوتے جا رہے ہیں، منکرین خدا بنتے چلے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ ان کی جو کلپس ہے، ان کے ویڈیوز وہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ایک پورا پرانا طریقہ ہے، پرانا اسٹائل ہے جس کی وجہ سے نوجوان ہمیں سننا پسند نہیں کرتا ہے، تو وہ ہم سے دور جا رہا ہے۔ جی، خطابت کی اہمیت، یہ دور بولنے کا دور ہے، تو آپ بولنا سیکھیے، ٹھیک ہے۔ خطابت کی اہمیت دیکھیے، بعض لوگوں کا انداز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس اتنا مواد نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس بولنے کا طریقہ مگر اچھا ہوتا ہے، یعنی ان کا جو بولنے کا لب و لہجہ اور اسلوب و انداز ہوتا ہے نا، تو وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ معمولی سی ہلکی پھلکی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا حسن بیان، کہ وہ اپنے بیان کے انداز سے لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بہت بھاری بھرکم یا بہت اچھی بات نہیں کی ہے، وہ ایک نارمل سی ہلکی پھلکی بات ہے لیکن لوگ اش اش کر جاتے ہیں، لوگ سنتے رہ جاتے ہیں،
یہ ان کی مثالیں ہم جو ہے نا موجودہ زمانے سے مختلف خطیبوں کے واقعات کے ذریعے ہم آگے کورس میں آپ کو دیں گے کہ دیکھیے ان سے پہلے 4-5 خطیبوں نے بیان کیا، ایک عنوان پہ پروگرام چل رہا ہے اور اس پہ 4-5 خطیب بیان کر چکے، اب جو آخر میں 6واں-7واں خطیب آ رہا ہے تو آپ سوچئے اس عنوان پر اس کے لیے بولنے کا موقع ہی نہیں ہے اب، کیونکہ پہلے 5 لوگوں نے اس عنوان پہ تو جی بھر کے گفتگو کر لی ہے، اس مواد پہ بہترین بات ہو گئی ہے، لیکن کہتے ہیں نا جو شہنشاہ ہوتا ہے وہ تو شہنشاہ ہی ہوتا ہے، وہ آخر میں آ رہا ہے، سب نے اس ٹاپک پر سیر حاصل بات کر لی ہے، لیکن اب یہ آخر میں آ کے گفتگو جب کرنے جا رہا ہے تو کوئی نہیں 5 منٹ بولے گا، لیکن جو پبلک 3 گھنٹے سے شانت بور سن رہی تھی مختلف خطیبوں کو، اسپیکرز کو، آخر میں یہ خطیب 5 منٹ کے اندر ان کے دل کو گرما دیتا ہے، پبلک کو مزہ آ جاتا ہے، پبلک واہ واہ اور سبحان اللہ کے نعروں سے جو ہے نا پورا پنڈال اور پورا میدان گونج اٹھتا ہے، تو یہ انداز بیان ہوتا ہے۔ تو انداز بیان بھی بہت زیادہ جو یعنی بولنے کی صلاحیت ہے، یہ ایک مسلمہ صلاحیت، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، تو یہ بولنے کا جو لب و لہجہ انداز ہے اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی یونان کے ایک بہترین اسپیکرز کی کہ اس کو بولنا نہیں آتا، اس کی آواز بہت پڑتی تھی لیکن اس نے محنت کی اپنی زبان کی صفائی پر، اپنی زبان کو پالش کرنے پہ، اپنی زبان کو رگڑنے پہ بہت محنت کی، آپ اس کی ہسٹری پڑھیے گا کہ وہ کس طریقے سے رات دن لگے رہتا تھا، کتنا مجاہدہ کیا، اس کے بعد جا کے اس نے نام کمایا۔ تو ہمیں سے بہت سے ساتھی ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی میں بول نہیں سکتا، میرے پاس کوئی خاص آواز نہیں ہے یا میرے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا مشق کریں نا مطالعے کے ساتھ، پریکٹس اگر ہم بولنے کی کریں تو ہم اپنے اندر بہت اچھا نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آگے دیکھیے ہمارے پاس جو ہے نا تھامس میکالے کا ایک مقولہ ہے، تھامس کہتا ہے بھی بہت بڑا اسپیکر ہے دنیا کا، مقرر جس کو بولیں گے اردو میں، کہ تقریر کا مقصد صرف سچ کا اظہار نہیں بلکہ دوسروں کو قائل کرنا ہے، یعنی آپ کے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ غلط بات پر بھی لوگوں کو قائل کر لیں۔ یونان کا ایک بہت مشہور فلسفی گزرا ہے، وہ کہتا تھا کہ ہم لوگوں کو قائل کرنے کے، ہم لوگوں کو اپنی خطابت سے قائل کرتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے کہ جو آپ کے سامنے پلنگ رکھا ہوا ہے نا یہ پلنگ نہیں ہے، یہ کھجور کا تنا ہے، اور ہم قائل کراتے تھے، سامنے والا مانتا تھا، سامنے والا ایک کہتا تھا کہ ہاں یہ پلنگ نہیں ہے کھجور کا تنا ہے۔ تو خطیب کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ صرف سچ کا اظہار نہیں بلکہ دوسروں کو اپنی بات منوا لیتا ہے، دوسروں کو قائل کر لیتا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، صلاحیت آئے گی مشق سے، پریکٹس سے، اس کو تھامس یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ بولنے سے آتا ہے۔ یعنی اگر آپ غلط، جیسے کہ وہ فلسفی کہہ رہے ہیں کہ ہم پلنگ کو کھجور کا تنا ثابت کر دیتے تھے، تو جب آپ غلط بات کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں تو سوچئے اگر اچھی خطابت آپ اگر کرتے ہیں تو صحیح بات کو تو بہت اچھے انداز سے اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ ثابت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جیسے ماضی قریب میں ہمارا پچھلا زمانہ دیکھیں تو ہندوستان میں جو اردو خطابت جو ہے نا، پہلے واعظ و نصیحت ہوتی تھی اردو میں، واعظ و نصیحت الگ چیز ہے، خطابت الگ چیز ہے۔ اردو میں جو خطابت کا آغاز ہوا وہ 1857 کا جو انگریز سے مٹبھیڑ تھی اور جنگ آزادی کی جو تحریک تھی، اس کے ریئیکشن میں جو مسلم لیڈرز اٹھے اور انہوں نے پبلک کے سامنے بولنا شروع کیا، پبلک کو مخاطب کرنا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی بہت تیزی کے ساتھ، اور اردو خطابت وہاں سے جو ہے نا پروان چڑھنا شروع ہوئی۔ تو اسی دور میں جنگ آزادی کے دور میں ہمیں بڑے بڑے خطیب دیکھنے کو ملے، لوگوں کی توجہ کا مرکز۔ اگر آپ اپنے اندر اگر مشق کرتے ہیں، اچھی صلاحیت پیدا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں پہ ایک مختصر واقعات ہم سنا سکتے تھے، ٹھیک ہے، مگر اب میں مختصر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اعتماد اور شخصی نکھار آپ کے اندر پیدا ہوگا، کیسے ہوگا؟ آپ مختلف خطبہ کو
پڑھیے گا تو پتہ چلے گا ان کی سیرت، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے دلوں پہ آپ راج کر سکتے ہیں، قوموں کا معارض وجود میں آنا اور ان کا ٹوٹنا، خطابت کے ذریعے بہت سی قومیں وجود میں آئی اور بہت سی قومیں ختم ہو گئی۔ جیسے یونان دیکھیں، یونان کا ایک نام تھا دنیا کے اندر، لیکن آج یونان اپنی اس حیثیت کو بالکل ختم کر چکا ہے، مٹا چکا ہے۔ تو قومی خطابت کے ذریعے وجود میں آتی ہے، خطابت کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے۔ جنگ آزادی میں آپ دیکھیں تو بہت نمایاں کردار خطیبوں کا رہا ہے، انہوں نے خطابت کے ذریعے سے ہندوستان کی آزادی میں، تو یہ قوم کا وجود میں آنا، ٹھیک ہے، اور قوموں کا ٹوٹنا۔ آپ جرمنی کو دیکھیں کہ جرمنی نے جنگ عظیم کے دوران جو ہٹلر بہت بڑا خطیب تھا اور دنیا پہ راج کرنے کے ارادے سے چلا تھا اور بہت ظلم و ستم اس دور میں اس نے کیے، لیکن وہ ختم ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں مثال کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں۔ تحریکوں کا وجود اور ان کا معاشرے پر اثر، ٹھیک ہے، جیسے مرزا قادیانی کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس کے خلاف میں جو مسلمانوں کی طرف سے مسئلہ ختم نبوت کی تحریک چلی، اور یہ بھی پوری خطابت کی بڑے بڑے خطیبوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف بیانات شروع کیے، یہ بھی اسی میں آئے گا۔ امید کی شمع روشن کرنا آپ کر سکتے ہیں، آگے بڑھنے اور میدان میں اترنا، ٹھیک ہے، لوگوں کے موڈ اور مزاج کو بدل دینا، تبدیل کر دینا، انسانوں کی سوچوں کے دھارے تبدیل کرنا، لوگوں میں انقلاب برپا کر دینا، یہ سب چیزوں کو آپ تاریخ میں بہت سی مثالیں آپ کو مل جائے گی، بہترین خطبہ کی آپ ڈھونڈ لیجئے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اسلامی تاریخ اور فن خطابت، یہ بھی میں صرف سلائڈ پڑھ کے جاؤں گا کیونکہ ان سب کے پیچھے قصے ہیں، قصے میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ آپ لوگوں کو سننا نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے میں کیا کروں اس پہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ ساز خطاب، جس کو تاریخ میں نمایاں خطاب شمار کیا گیا ہے، یہ اسلام کے پہلے سفیر تھے، اور ایز اسلام کے پہلے سفیر ہونے کے طور پہ انہوں نے جو پہلا خطاب دیا تھا وہ ایک تاریخ ساز خطاب تھا، عربی زبان میں آپ کو مل جائے گا، وہ آپ دیکھیے گا اور آپ اس کو دیکھیے، کتنا شاندار تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کفار کے تحائف کا مسترد ہونا اور ان کا ناکام لوٹنا اور مسلمانوں کی تکریم ہونا، یہ سب حضرت جعفر طیار کی خطابت کی بدولت ہوا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے دوسرے سفیر ہیں، آپ کا انداز بیان بہت ہی اچھا تھا، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ آپ کو بھیجا بطور معلم۔ مدینہ والوں نے درخواست کی کہ ہمارے پاس دین کی تبلیغ کے لیے کوئی داعی بھیجا جائے، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت مصعب بن عمیر اس وقت جوان تھے، جلیل قدر صحابہ تھے، اکابر صحابہ تھے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر کے پاس جو بیان کا انداز، بولنے کا انداز بہت اچھا تھا، اس لیے آپ کا انتخاب ہوا اور آپ کو مدینہ بھیجا گیا۔ اس کی وجہ سے مدینہ جو بہت تیزی سے آپ مدینہ کی تاریخ پڑھیے، بدلاؤ ہوا، بڑے بڑے سردار کیسے اسلام قبول کیے اور اس میں ان کی خطابت کا کیا کردار رہا، اس حوالے سے آپ پڑھ لیجئے گا۔ ایک دو واقعات میں نقل کرنا چاہتا تھا مگر اب نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی خطابت کی جھلکیاں اس پہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس کی وجہ سے دنیا کی تاریخ کا رخ بدلا۔ یعنی حضرت مصعب بن عمیر کی چند دن کی محنت کی خطابت کی، جس کے ذریعے سے مدینہ جو ہے اسلامی چھاونی بن گیا اور وہاں پر جو ہے اسلام بہت تیزی سے پھیلا، اور اس کے آگے کی تاریخ آپ جانتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور کن بیان رستم کے دربار میں، رستم کے دربار میں اس کا کیا امپیکٹ پڑا تھا، اور رستم نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ اب دیکھنا کہ بہت جلدی جو ہے ہمارے بہت سے لوگ ان کے قبیلوں میں اور ان کے پڑاؤ میں نظر آئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے جو بیان کی تاثیر اور کشش تھی، جس کی وجہ سے رد عمل کی ریئیکشن کے طور پہ رستم نے کہا تھا کہ دیکھنا ہمارے بہت سے لوگ متاثر ہو کے ان کے پڑاؤ میں چلے جائیں گے۔ یہ خطابت ہی تھی، خطابت اور اصلاح امت۔ آپ جانتے ہیں اس چیز کو، میں آگے بڑھتا ہوں، خطابت کی اہمیت کا باطل کو پتہ ہے، اس لیے اس ہتھیار کو استعمال کر کے دین اسلام کو رسک پہنچانے اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی بہت کوششیں ہو رہی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ مارکس کا مقولہ میرے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز اتنی ناقابل یقین نہیں ہے کہ اچھی خطابت اسے قابل قبول نہ بنا سکے۔ مارکس کہہ رہے ہیں کوئی بھی چیز اتنی ناقابل یقین نہیں ہے کہ اچھی خطابت اسے قابل قبول نہ بنا سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی خطابت ایک ایسا جوہر ہے کہ خطیب ناممکن چیز کو بھی لوگوں کے دلوں میں تصور ڈال سکتا ہے کہ ممکن ہے، آپ کر سکتے ہو،
یہ خطیب کا جوہر ہوتا ہے. یہ خطیب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ملکہ، ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ لوگوں کی مایوسیوں کو ختم کر دیتا ہے. انسان جو سوچ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ دیر میں خطیب کو سننے کے بعد وہ کہے گا اتنے واضح انداز میں آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل ہو سکتا ہے. اس چیز کو مارکس نے بتایا ہے. کوئی بھی چیز اتنی ناقابل یقین نہیں کہ اچھی خطابت اسے قابل قبول نہ بنا سکے. تاریخ میں بہت سی چیزیں آپ کو ملے گی واقعات کی طرف، پھر میں نہیں جا رہا ہوں، ہر چیز پہ واقعات ہے. ٹھیک ہے کہ بڑے بڑے خطیب کئی ممالک کے آپ دیکھیں گے وہاں پر ایسے گزرے ہیں کہ بالکل ناممکن چیز کو انہوں نے ممکن بنا کے دکھایا اور پوری دنیا کی تاریخ اس سے بدلی، ملکوں کی تاریخ بدل گئی. آگے چلیے. خصوصیات، اس کورس کی خصوصیات: مؤثر انداز میں دین کی نشر و اشاعت آپ کر سکتے ہیں. آپ کو بولنا اگر آتا ہے تو بہترین انداز سے آپ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک عام عالم کے مقابلے میں ایک وہ عالم یا وہ انسان جو خطیب ہوتا ہے تو اپنی بات کو ایک عام عالم سے بہتر انداز میں بیان کر سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم تو بہت ہے، علم کی مضبوطی بہت ہے، وہ محدث ہے، وہ فقیہ ہے، لیکن وہ خطیب نہیں ہے تو وہ اتنے شاندار یا اتنے آسان انداز میں عوام میں جو پیش نہیں کر پاتے. لیکن خطیب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے علماء ہیں جو بیان تو کر رہے ہیں لیکن جو عام خطیب ہوتا ہے جس کے پاس خطابت کا ملکہ اور جوہر ہوتا ہے وہ ان سے زیادہ مقبولیت حاصل کر لیتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور لوگوں تک جو اسلام کا پیغام وہ ان سے بڑے پیمانے پہ پہنچانے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ مؤثر انداز میں دین کی نشر و اشاعت. عقلی انداز میں قائل کرنا، یہ جدید دور ہے. ٹھیک ہے. لاجیکل دور اس کو بولتے ہیں کہ ہر چیز میں ہمیں لاجک پیش کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے عام علماء یا ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ احادیث، قرآن کی آیات یہ سب یاد رکھتا ہے، زیادہ تر انہی کو بیان کرتا ہے. لیکن دنیا کے اندر اب جو ہے یا ہمارا جو نوجوان طبقہ جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز سے جڑا ہوا ہے تو وہ لاجک کو دیکھنا چاہتا ہے، لاجیکل پیشکش وہ دیکھنا چاہتا ہے، جس میں ہمارے مدرسے کے فضلاء بڑے کمزور نظر آتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم اسکول کالجز کے نوجوانوں میں ساحل ادیم اور وہ مرزا انجینئر اور گاندھی، اس طریقے کے جو جدید نئے نئے فتنے ہیں یہ نوجوانوں کو جو ہے نوجوانوں کے ایمان کو کمزور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. تو کیونکہ یہ لوگ جو ساحل ادیم یا مرزا انجینئر جو بھی ہے، گاندھی ہے، یہ لوگ جو لاجیکل بات کرتے ہیں جو نئی نسل کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، سوٹ کرتی ہے. نئی نسل اس کو اگر ان کا جیسے آپ دیکھیں کہ بار گفتگو ہو رہی ہے ساحل ادیم سے ایک عالم کی، تو عالم جو ہے مولانا صاحب بہت اچھا جواب دے رہے ہیں ساحل ادیم کو، لیکن عام نوجوان اس کو پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ اس میں لاجک نظر نہیں آ رہی ہے. وہ قرآن و حدیث کے تھرو صحیح بات کر رہے ہیں لیکن لاجیکل اسٹائل میں اس چیز کو پیش نہیں کر پا رہے ہیں. تو اسی لیے ہم اس کورس میں سیکھیں گے کہ لاجیکل اسٹائل میں گفتگو کیسے کریں گے، عقلی انداز میں لوگوں کو قائل کرنا، باطل نظریات کا رد، جیسے ہم ساحل ادیم کی بات کیے یا اور دوسرے جو مرزا چہلمی ہے یا گاندھی ہے یا اس طریقے کے جو بھی چیزیں ہیں، تو باطل نظریات کو ہم کیسے رد کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. یا اس دور میں دیکھیں الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کمیونزم جو ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے لوگوں نوجوانوں کے اندر. تو نوجوانوں کے دماغ کو ہم کیسے قائل کریں گے کہ ان کو الحاد سے روکا جائے. تو اس چیز کو بھی ہم کورس میں دیکھیں گے. اہل فن کی یہاں پذیرائی، جب آپ اچھا بولنا سیکھ چکے ہوں گے، اچھا بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے اہل فن آپ کو قبول کریں گے. عوامی مقبولیت، مقرر ہوتا ہے اچھا تو عوامی مقبولیت تو مل ہی جاتی ہے. ابلاغ حق، ہم تمام جو ہے مدرسے سے زیادہ تر جڑے ہوئے ہیں، اس میں کچھ کالجز والے بھی ہے لیکن مدرسے سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں. جو بھی ہے مسلمان کا جو ہے بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ حق کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اسلام کی، شریعت و سنت کی صحیح باتوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اور ایک خطیب یہ بہت اچھے انداز سے کر سکتا ہے. مدلل گفتگو، دلیل جو ہے نا، دیکھیں دلیل جو پیش کی جاتی ہے نا تو دلیل حقائق و شواہد دونوں سے مل کر بنتی ہے. دلیل حقائق و شواہد دونوں سے مل کر بنتی ہے. اب جو لوگ آپ کو پراپر سنتے ہیں یا آپ کو مانتے ہیں، اگر آپ بول رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں تو آپ کو سن لیں گے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، جو مخالف ہے یا جو مان لیجیے کہ ہندو قوم ہے، آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کوئی بات، لیکن اس میں آپ اگر دلیل نہیں پیش کر پا رہے ہیں، اس چیز کو اپر چند یا لوور چند جس کو ہم کہتے ہیں یعنی فیکٹ اور فگر کی بنیاد پہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ
آپ سامنے والے کو قائل نہیں کر پائیں گے، سامنے والے کو آپ اپنی بات سے منوا نہیں پائیں گے۔ جی آگے چلیے، آگے کی سلائڈ، موضوعات۔ اس کورس کے کچھ موضوعات یہاں دیے، موضوع فہمی، ٹھیک ہے کہ آپ کس عنوان پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ کیا ہے، اس موضوع کو کس طریقے سے کھولا جا سکتا ہے، اس موضوع میں کیا کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہوں گے جن کو آپ بیان کرنے کے لیے نکال سکتے ہیں، جن کو آپ اپنی تقریر میں مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ خطابت کے ابتدائی رموز، جمع ترتیب، ٹھیک ہے، مواد کو کس طریقے سے نکالا جائے گا، مواد کس طریقے سے تقریر کے لیے تیار ہوگا، ابتدائیہ کیا ہوتا ہے، وسطانیہ کیا ہوتا ہے، اختتامیہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ان پہ کام کیا جاتا ہے، ان کو ترتیب دیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں۔ منظر کشی کا فن، آپ منظر کشی کرنا چاہ رہے ہیں کسی جگہ کی، کسی علاقے کی، کسی شخصیت کی، کسی موقع کی، تو اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں۔ منظر کشی کا ایک سماع کیسے باندھا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنایا تھا امہات المومنین میں سے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ٹھیک ہے، تو ان کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی دوستو، میٹنگ وقت پورا ہونے کی وجہ سے اینڈ ہو گئی تھی، اس لیے ہماری بات مکمل نہیں ہو پائی تھی، اس لیے میں اس کو ساتھ میں اٹیچ کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو کنٹینیو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ کورس کے تعلق سے انشاءاللہ کورس بہت شاندار ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، میں آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھیے آپ کے سامنے سلائیڈ آ چکی ہے، اوکے۔ موضوعات کے تعلق سے ہم دیکھ چکے ہیں، مختصر میں موضوعات دیا ہوا ہے، کورس کی مکمل تفصیل آپ اس اشتہار میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں مکمل آؤٹ لائن دی ہوئی ہے کورس کی، اس کورس کے اندر کیا کیا چیزیں سکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، یہ بھی آپ کے سامنے شو ہو چکا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں آگے سلائیڈ کی طرف۔ دینی یا دنیاوی تقریر کی اقسام، یہ مکمل تو ہم کورس میں اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، مختصر میں آپ کے پاس دیکھیں واعظ یا بیان ایک قسم میں، یا تو اصلاحی، ترغیبی، نظری، فکری، اخلاقی، عملی، دعوتی پہلوؤں کے اعتبار سے درس قرآن دے سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھیے مختلف ڈاکٹر حضرات ادھر ادھر سے ڈگریاں لے کر جو درس قرآن دے رہے ہیں اور لوگ زیادہ زیادہ ان کو سن رہے ہیں، اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ مدارس کے فارغ علماء و فضلاء درس قرآن کے حلقے بنائیں، درس قرآن کو زیادہ سے زیادہ دیں، تو درس قرآن دینا یہ بھی مستقل سیکھیں گے کیسے دیا جاتا ہے۔ درس حدیث، ٹھیک ہے، احادیث کے ذکر کے حلقے لگایا جائے کثرت کے ساتھ۔ آج کل یوٹیوب وغیرہ پر ادھر ادھر کے ڈاکٹر حضرات آ کے درس دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آگے آ جاتے ہیں جذباتی بیان یا منظر کشی، ٹھیک ہے، بیان جذباتی انداز سے کیسے کرتے ہیں، آواز میں اتار چڑھاؤ کیسے لایا جاتا ہے، کس موقع پہ آواز کو باریک کیا جاتا ہے، کس طریقے سے آواز کو جاڑا کیا جاتا ہے، آواز میں پریشر لایا جاتا ہے، آواز میں کیسے کیفیت اور درد بنایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ سریلا بیان، سریلا بیان تھوڑا گانے کے انداز میں، گانے سے مراد میرا ہے کہ تھوڑا سا وہ تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہیں وہ، تو سریلا بیان اس انداز سے بعض حضرات کر رہے ہوتے تو اس انداز سے اس کو بھی ہم تھوڑا دیکھیں گے۔ علمی اور تحقیقی بیان، علمی تحقیقی بیان جس کو ہم جو محاضرہ کہتے ہیں، لیکچر، ٹھیک ہے، جس کو ہم باقاعدہ علمی حلقے میں یا کسی خاص ڈاکٹر حضرات میں تو اس ٹاپک پہ کہ علمی مواد ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مدرسے کے طلبہ میں ہیں تو کسی جیسے طلاق کے عنوان پہ محاضرہ دے رہے ہیں اور کسی عنوان پہ محاضرہ دے رہے ہیں تو وہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ہم۔ معلوماتی بیان، پریزنٹیشن یا تربیتی خطاب، ٹھیک ہے، معلوماتی بیان جیسے کہ یہ ایک ڈیمو کورس تھا، ایک معلوماتی کورس تھا جس کو ہم نے پریزنٹیشن سلائیڈ یا پریزنٹیشن سلائیڈز کو یوز کرتے ہوئے دیا ہے، ٹھیک ہے، سلائیڈ کی مدد سے، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے معلوماتی بیان کس طریقے سے دیے جاتے ہیں، تربیتی خطاب کس طریقے سے ہوتے ہیں، سماجی تقریر، ٹھیک ہے، سماج کے لیول پہ کبھی کبھی سماجی اصلاحات یا سماجی عناوین پر کی جاتی ہے، سیاسی تقریر پہ ہم بات کر چکے ہیں اور خاص یہ زیادہ ہمارا موضوع ہے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیاست بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ تفریحی تقریر یا مزاحیہ، یہ تفریحی تقریر دینی حلقوں میں یا مدارس کے حلقوں میں اتنی تو نہیں ہوتی ہے، البتہ کچھ جگہوں پر ہونے لگی ہے، لیکن کالجز کے اندر جو ہے تفریحی تقریر تقریباً ان کے ہر پروگرام میں دیکھنے کو ملے گی، کالجز یونیورسٹیز میں آپ کو۔ جلسے کی نقابت اور اسٹیج کی نظامت کیسے کی جاتی ہے، کیا اس کے لیے مواد کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آگے کیا ہے، پڑھانے کی ترتیب۔
کورس کو کس طریقے سے پڑھایا جائے گا؟ سب سے پہلے کورس کے اختتام پر سنجیدہ اور مکمل مشق اور پریکٹس کرنے اور پابندی سے لیکچرز دیکھنے والے اسٹوڈنٹس کو اعزازی سرٹیفکیٹ کورس کا دیا جائے گا۔ کلاس روزانہ 2 گھنٹہ ہوگی، صبح میں 1 گھنٹہ ہوگی، شام میں 1 گھنٹہ ہوگی۔ البتہ وقت جو ہے نا مغرب بعد کا فکس ہوگا، صبح کا وقت ساتھیوں کے مشورے سے طے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ہو گیا۔ اور دوسری چیز جو ہے اس میں ہم زیادہ تر لیکچر سے زیادہ، پہلا ڈیمو لیکچر تھا اس لیے ہم تھوڑا کھل کے بات کر رہے تھے، البتہ لیکچرز کے اندر ہم زیادہ لیکچرز دینے یا زیادہ آپ کو لکھانے کی بجائے مشق پر زیادہ فوکس کریں گے۔ مشق پر اس لیے کہ بولنا بولنے سے آتا ہے، تقریب بولنے کو بولتے ہیں، تو بولنا جو ہے ہمیں بولنے سے آتا ہے، تو وہ بولنا ہم سیکھیں گے۔ اس لیے کلاس 2 گھنٹہ ہوگی، اس میں سے مزید آپ کو وقت نکالنا ہوگا مشق کرنے کے لیے۔ کلاس کے اختتام پر، ہر کلاس کے اختتام پر سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ لائیو کلاس ہوگی تو اس میں آپ کے لائیو سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ہر کلاس کی لائیو مشق بھی آپ کی چیک کی جائے گی۔ آپ سے جو ہے نا ہم کلاس میں ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے۔ جو بھی مشق کے لیے آپ کو پیراگراف، مشق کے لیے جو بھی مواد دیا جائے گا اس کی آپ کو تیاری کرنی ہوگی، اور اس کو تیار کر کے زبانی تو نہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ کورس شارٹ ٹرم میں ہو رہا ہے، 12 سے 15 دن کا کورس ہے، تو اس لیے آپ کو مشق جو ہے نا مشق ریکارڈ کر کے جو دینی ہے وہ دیکھ کر کرنی ہے، دیکھ کر آپ کو بولنا ہے۔ جس طریقے سے میں بول رہا ہوں کہ کورس کے اختتام پر سنجیدہ اور مکمل مشق کرنے اور پابندی کرنے والے اسٹوڈنٹس کو اعزازی سرٹیفکیٹ دی جائے گی دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ کر ایک لب و لہجہ، اتار چڑھاؤ، کہاں وقف کرتے ہیں، کہاں سکتہ ہوتا ہے، کہاں حرکات کے اعتبار سے کہاں ٹھہراؤ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں آواز میں بلندی آتی ہے، کہاں آواز میں بھاری پن آتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بتانی ہوگی، اور لائیو کلاس میں بھی ہم 2-2 3-3 سے سنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ترتیب ہو گئی۔ تو کلاس کے اختتام پر سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، ہر کلاس کی ریکارڈنگ بھی دی جائے گی، جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی آسانی کے ریکارڈنگ دی جائے گی۔ اور بہت سے ساتھی ایسے مصروف ہیں جو لائیو نہیں دیکھ سکتے، تو ان کو ریکارڈنگ اس شرط پر دی جائے گی کہ ریکارڈنگ آپ کو اپنے فری وقت میں اس دن کی اسی دن دیکھنا ہے، کسی اور دن آپ کو ریکارڈنگ نہیں دیکھنا ہے، اسی دن آپ ریکارڈنگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ انسان ہے، غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، تو انسان کو بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کل چھوٹ ہی جاتا ہے۔ اس لیے روزانہ کی دیکھنا ہے، روزانہ کی مشق کرنا ہے۔ مزید کورس ختم ہونے کے 12-15 دن کے بعد مزید 1 مہینہ جو ساتھی مشق کرنا چاہیں گے ان کو مشق کا ماحول دیں گے، ٹھیک ہے؟ مشق کے تعلق سے پھر ایک مرتبہ بتا دوں کہ ہم وہ عناوین لے کر چلیں گے جو تمام مکاتب فکرے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے توحید کا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف ہو گیا، یہ چیز، اور ہر مسلک کی رعایت ہوگی، بالکل کسی سے کوئی الجھا نہیں جائے گا۔ آپ اپنے حساب سے تیاری کرنا چاہیں تیاری کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہبری ہم اصول خطابت کے طور پر کریں گے، ٹھیک ہے؟ مسلک کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ اس کورس کے اندر نہیں ہوگی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کورس کو عام کیا جائے، آپ سیکھیں، اپنے اسکول، مدرسے، مکتب میں پھر سکھانا شروع کریں۔ جی، پریکٹس مواد کی فراہمی، مواد دیا جائے گا تاکہ اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ مفید ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس اپنا مواد ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کورس میں بالکل آسانی سے لے کے جائے گا، بالکل چھوٹا۔ اصل بولنے کا لب و لہجہ بنانا ہوتا ہے۔ اب جب بولنے کا لب و لہجہ بول دیا نا تو آپ نے، تو پھر آپ 5 منٹ کی تقریر پہ چلے جائیں گے، پھر 10 پہ چلے جائیں گے، 15 پہ چلے جائیں گے، اس طریقے سے ٹائم بڑھاتے ہم چلے جاتے ہیں۔ پہلے بولنا آنا چاہیے، بولنے کا ایک اسلوب آپ کو بٹھانا ہے۔ تمام طلبہ و طالبات پر انفرادی اور خصوصی توجہ دی جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کا ہم مکمل ماحول بنائیں گے، اور آپ کی محنت شرط ہے اس کے اندر۔ آپ محنت کریں گے تو ہم محنت دکھائیں گے، لیکن آپ ہی لیکچر نہیں دیکھیں گے، آپ ہی پریکٹس نہیں کریں گے، آپ ہی مشق نہیں کریں گے، آپ ہی عملی مشق میں شرکت نہیں کریں گے، آپ ہی غفلت میں رہیں گے، سوئے اور غائب رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ ہم ڈبل محنت دکھائیں گے، ہم اپنا 100% آپ کو دینے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کا بھرپور فائدہ ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ مکمل کورس میں ایڈمیشن، اگر آپ اس کورس میں مکمل کورس، یہ تو ڈیمو فری کلاس تھی، لیکن خطابت کورس کی یہ 12 سے 15 دن کا کورس ہوگا اس مرتبہ،
تو اس میں اگر مکمل شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ریکارڈنگ بھی دی جائے گی، اور ہمارے جو بیچ میں شریک ہوں گے آگے اگر یہ مزید مشق کرنا چاہیں تو ان کو اگلے بیچ میں، نئے بیچ میں انشاءاللہ عید کے بعد ہم کرائیں گے تو زیادہ دنوں کا ہوگا، 1 مہینے کا ہوگا تاکہ اچھی مشق ہو سکے، اس میں فری ایڈمیشن دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے اس مکمل کورس میں اپنی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریے، تو آپ کو رجسٹریشن کا مکمل طریقہ بتلا دیا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے واٹس ایپ شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال و جواب کا سلسلہ یہ لائیو کلاس میں نہیں ہو سکا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ آج کی کلاس یا اس کورس سے متعلق آپ کے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے، آپ واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پر کر سکتے ہیں۔ اگر کورس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بھی مفید کورسز کے لیے آپ جو ہے ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ ہماری اکیڈمی کے تحت مسلم نوجوانوں کو اسکل سکھانے کے لیے بہت سے کورسز کرائے جاتے ہیں جن میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے اگر ہم شو کریں تو خیر آپ واٹس ایپ پہ پوچھ لیجئے گا۔ ڈیجیٹل اسکل سے ریلیٹڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فری لانسنگ کے کورس ہے، اور ابھی ہم جو ہے نا انشاءاللہ بیسک کمپیوٹر کا فری کورس، بہت سے کورسز جو بڑے پیمانے کے نا ایڈوبی ایلسٹریٹر ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، یہ فری بھی دینے والے ہیں۔ فری کورسز بھی انشاءاللہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شریک ہو سکتے ہیں، اور دعا کیجیے گا تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر میں امن و امان کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کے دور دور تک اسلام کی ایمان کی باد بہاری چلنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔